پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت۔ اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتہ تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی حضرت۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی۔ تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے، پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، کتاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نگد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تے ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تے ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر تکھے پا کے کتے ٹر جائیے حضرت سائڈ، لیکن کیا کریں ڈیوٹیاں لگی ہیں نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو بابڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب، اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا۔ میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بات سنو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔
ذمہ داری میری ہے جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایدے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر، یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت۔ منڈا کہندا نا نا حضرت مردے دیاں شیواں نہیں پائی دیاں۔ میں ظالما لوکاں نے مردہ تیرا تے ابا یار کی کرن دے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شے پانی حضرت، جنان لئی تو پاپ۔ یہ میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھے حضرت، آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا، جنان لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے۔ خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے سویٹر کاٹ دیا حضرت۔ نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے، اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے، مجھے برانڈ یاد ہے آج بھی، کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے کی۔ میں نے دوسرے بیٹے کو کہا اسی طرح میں نے کہا ساریاں مجاہدیاں نے، اب بابے دی شلوار ہے قمیض ہے، میں لانا ہوں رکھ لے یار، کدی کدی تبرک سمجھ کے پائیں کہ میرے والد دی۔ اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا۔ پھر جب غسل دینے کی باری آئی میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے ہیں۔ اے او ابائے جدے مونڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابائے جدی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابائے جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی، کدی نران کھڑدا ہی، کدی کاغان کھڑدا ہی، کدی انگلینڈ لے کے گیا، کدی سڈنی لے کے گیا۔ میں دسنا وا غسل دو، تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ بھی نہیں حضرت، یہ اسی طرح ہے حضرت، یہ اسی طرح ہے۔ اگر اس سے پیار کرو گے اور وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح ہے حضرت، اسی طرح۔ سارے کھڑے ہو گئے، رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی، سارے لوگ پیسے لین کھلوتے ہیں، چار ملنگ پہ لنگن ادھر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتا ہے نا میں دا ضائع نہیں کروں گا، انہوں بدلا داں گا۔ اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنہیں نیکیاں ود گئیں وہ زندگی دل پسند ہوئے گی۔ اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے۔ اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ حضرت۔ بابے اور سن تین نال مرید سن، ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے نے، جانا ہی ہے نا کتے 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فری دی نیکی ہے، آؤ چلیے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب، دنیا جناب کھڑی ہے ادھر۔ وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے مولوی جی حکم تے ہے کہ جدو جنازے دا معاملہ ہے تو چھیتی کرو، جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے؟ مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ؟ پھوکو پیسے ہیں، جو میرے مقدر میں ہے، بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا۔ آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا۔ میں نے بارہا مشاہدہ کیا حضرت 40 دیگیں پکانے والا دیگی، اس کو ایک بوٹی نصیب نہیں ہوئی، روٹی کم پڑ گئی حضرت۔ جنہیں پکائیاں انہوں بوٹی بھی نہیں لبی، جڑے باہروں آئے ٹھڈ بھر کے ٹر گئے حضرت۔ یہ میاں صاحب لکھ رہے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سرے منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا۔ یہ مقدر ہے جس کا نام لکھا ہے اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یہ آپ تو گاؤں والے لوگ ہم سے زیادہ اس بات کو سمجھو گے۔ ایک گندم کا خوشہ ہوتا ہے نا، اس میں کتنے زیادہ دانے لگتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب گندم کو چکی میں ڈالا جائے گا اس کا آٹا نکلے گا، اب پتہ نہیں گندم کے ایک دانے میں آٹے کے کتنے دانے ہیں، وہ آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر گندم کے ایک دانے میں سے نکلنے والا آٹا 40 بندوں کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ اپنے کلم قدرت سے دانے کے اوپر 40 بندوں کا نام لکھتا ہے، اور جس کا لکھا ہے حضرت وہی کھائے گا، دوسرا کھا نہیں سکتا کوئی۔ انہوں نے کہا جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، سانو نہیں چاہیے دے پیسے، اگے ہو مولوی جی تسی، اسی تینے تاڑے پیچھے، چارے پیچھے ہیں، جنازہ پڑھاؤ۔ مولوی صاحب آگے کھڑے ہوئے، چارہ نے جنازہ پڑھیا، دعا کی تھی تو چلے۔ وہ پھر آ گیا بابے کا لڑکا آ کے کہتا ہے جناب بابا جی نے 2 وصیتاں لکھی ہیں سن، پہلی تو ایسی کہ جڑے جنازہ پڑھن آن تے آ کے نہ پڑھن تے میرے سارے پیسے انہاں جو ونڈے جان، اے تے ہوں اسی پیسے لینے نا۔ انہاں دوجی ویکھ لو ایدے وچ کی بابے ہوراں نے لکھے ہے۔
وہ بابا جی ہوری کہنے لگے مولوی جی پڑھو تسی جنازہ پڑھایا ہے. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب اس نے مولوی صاحب نے وہ وصیت کھول کے پڑھی نا تو اس میں لکھا کیا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ، جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے میرے سارے پیسے ان میں بانٹے جائیں. بابا جی ایتھے بھی اینجی ہونا جی، ایتھے بھی اینجی ہونا جی. اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے نا تو جاندے ہیں دنیا نے ساڑھے نال اینجی کرنا ہے. میری چادر، میری واسکٹ، میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے. سانو چوکڑ نے کفن پا کورے تکا دینا ہے. تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے قبرے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجے ہیں. اس لیے میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار، لانی تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار، لانی اور اللہ دے. اور میں اکثر